آج کی اس کہانی کا نام ہے رانی اور بڑھیا۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ رانی اپنے ماں باپ کی بڑی لاڈلی بیٹی تھی۔ رانی کے ماں باپ شہر سے دور ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ گاؤں بھی ان کا اپنا تھا۔ ان کی بہت سی زمینیں تھیں۔ ان کا مکان گاؤں میں سب سے بڑا تھا۔ اس میں رانی کا اپنا ایک کمرہ تھا جس میں اس کے شاندار کپڑے تھے، میز پر کتابیں رکھی تھیں، گلدانوں میں نوکرانی ہر روز تازہ پھول سجا کر جاتی اور رانی کو گھر پر ایک استانی پڑھانے آتی تھی۔ رانی بہت زیادہ شریر تھی اور شرارت میں اپنے بڑے چھوٹے کا ذرا لحاظ نہیں کرتی تھی۔ وہ ہر کسی کو تنگ کرتی، وہ استانی کو بھی تنگ کرتی، گھر کے نوکر نوکرانیوں تک کو نہ بخشتی تھی۔ استانی پڑھانے آتی تو وہ استانی کی چائے میں ریت ڈال دیتی، اس کا دوپٹہ چھپا دیتی، اس کی اینک کھڑکی سے باہر پھینک دیتی۔ رانی کو کوئی بھی کچھ نہ کہتا تھا، اس لیے کہ رانی کا باپ ایک امیر آدمی تھا اور رانی سے بہت پیار کرتا تھا۔ ایک بار استانی نے باپ سے شکایت کر دی کہ رانی بہت تنگ کرتی ہے، اسے منع کریں۔ رانی کے باپ نے کہا کہ رانی اگر تنگ کرتی ہے تو کیا ہوا، وہ بچی ہے اور میری لاڈلی ہے۔ استانی نے کہا لیکن جناب اس نے میری اینک توڑ ڈالی ہے۔ باپ نے کہا پھر کیا ہوا، تم مجھ سے اینک کے پیسے لے لو، مگر رانی کو کبھی کچھ نہ کہنا۔ بیچاری استانی اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ ایک بار وہ کھڑکی میں بیٹھی تھی کہ نیچے سے ایک بوڑھی عورت گزری۔ رانی نے اوپر سے اس کے سر پر پتھر پھینک کر مارا، بوڑھی عورت کا سر پھٹ گیا۔ وہ روتی ہوئی رانی کے باپ کے پاس فریاد لے کر پہنچی۔ رانی کے باپ نے الٹا اسے ناراض کر کے کہا تم ہمارے مکان کے نیچے سے کیوں گزری ہو؟ خبردار جو پھر ہمارے مکان کی کھڑکی کے قریب سے گزرنے کی کوشش کی، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ بیچاری بوڑھی روتی پیٹتی وہاں سے چلی گئی، مگر اس نے رانی کو بد دعا دی کہ خدا اس سے ضرور بدلہ لے گا۔ رانی کی ان حرکتوں سے لوگ بڑے تنگ تھے، مگر وہ کچھ نہ کر سکتے تھے، اس لیے کہ گاؤں پر رانی کے باپ کی حکومت تھی، وہ سارے گاؤں کا مالک تھا، ساری زمینیں اس کی تھیں، وہ بیچارے پر نہ مار سکتے تھے۔ ایک روز کیا ہوا کہ رانی اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ باہر سے کسی عورت کی آواز آئی، بھوکی ہوں، خدا کے نام پر روٹی کھلا دو۔ رانی کو نئی شرارت سوجی، وہ کتاب بند کر کے اٹھی اور دروازے کے پاس جا کر دروازہ کھول کر باہر دیکھا۔ باہر ایک اونچی لمبی عورت کھڑی تھی جس کی آنکھوں سے روشنی نکل رہی تھی۔ رانی نے پوچھا مائی کیا تم بھوکی ہو؟ عورت نے کہا ہاں بیٹی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانے کو دو، خدا تمہارا بھلا کرے گا۔ رانی نے کہا مائی اندر میرے کمرے میں آؤ، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گی۔ بھوکی عورت اندر آ کر رانی کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ رانی جلدی سے باورچی خانے میں گئی، کھانا تیار تھا۔ رانی نے جلدی جلدی تھالی میں چاول اور سالن ڈالا، پھر اس میں مرچوں اور نمک کا سارا ڈبہ الٹ ڈالا اور تھالی لا کر بھوکی عورت کے سامنے رکھ دی اور کہا لو مائی کھانا کھا لو۔ بھوکی عورت بڑی خوش ہوئی، اس نے خوشی خوشی ہاتھ آگے بڑھایا اور پہلا لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالا۔ لقمہ منہ میں ڈالا ہی تھا کہ اس کا سارا منہ مرچوں سے جل گیا۔ اس نے تھو تھو کر کے لقمہ باہر نکال دیا۔ رانی زور زور سے ہنسنے لگی۔ بھوکی عورت نے کہا بیٹی تمہیں دوسروں کے ساتھ اس طرح مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ رانی نے کہا تم کچھ بھی کہو، میں تو شرارتوں سے باز نہیں آؤں گی، میں سب کو تنگ کرتی ہوں اور ہمیشہ تنگ کرتی رہوں گی۔ وہ بھوکی عورت ایک بہت بڑی جادوگرنی تھی، اسے رانی کی اس بات پر بڑا غصہ آیا۔ وہ کرسی پر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اپنی لاٹھی بلند کر کے بولی بہت اچھا، اگر تم اپنی شرارتوں سے باز نہیں آؤ گی تو جاؤ، میں تمہیں ایسی سزا دیتی ہوں کہ تمہارے پاؤں زمین پر نہیں لگیں گے، تم ایک ہلکے پھلکے روئی کے گالے کی طرح ہوا میں اڑتی رہو گی۔ یہ کہہ کر جادوگرنی نے اپنی جادو کی چھڑی کا اشارہ رانی کے پاؤں کی طرف کیا۔ اشارے کے ساتھ ہی رانی کے پاؤں زمین سے 1 فٹ اونچے ہو گئے اور وہ ہوا میں کھڑی ہو گئی۔ رانی کو یوں لگا جیسے وہ بہت ہی ہلکی پھلکی ہو گئی ہے، اس کا کوئی وزن ہی نہیں رہا۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر ڈولنے لگی، کبھی اور دیوار کے ساتھ جا کر لگ جاتی اور کبھی دوسری دیوار کے ساتھ۔ ایک بار وہ زمین پر پاؤں لگانے کے لیے ذرا سا اچھلی اور ایک دم سے اوپر چھت کے ساتھ اس کا سر جا لگا۔ آہستہ آہستہ ایک غبارے کی طرح وہ پھر نیچے آ گئی۔ اب تو رانی بہت گھبرائی، اس نے زور زور سے رونا چلانا شروع کر دیا۔ اس کے سارے جسم میں جیسے ہوا بھر گئی تھی اور وہ بہت گول مٹول ہو گئی تھی۔ اس کی چیخو پکار سن کر گھر کے سارے نوکر چاکر اور رانی کے ماں باپ بھاگ کر کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے جو رانی کو ایک غبارے کی طرح کمرے میں ادھر ادھر اڑتے دیکھا تو سخت گھبرائے، مگر رانی ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی۔ نوکر نوکرانیاں بڑے خوش ہوئے کہ رانی کو اپنی شرارتوں کی سزا مل گئی۔ اچانک باہر بادل زور سے گرجے، تیز آندھی چلنے لگی، تیز ہوا کی وجہ سے ایک کھڑکی کھل گئی۔ ہوا کا تیز جھونکا اندر آیا اور رانی ایک کاغذ کے ٹکڑے کی طرح کمرے میں ادھر ادھر اڑنے لگی۔ رانی کے ماں باپ نے اچھل اچھل کر رانی کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ ان کے ہاتھ میں نہ آئی۔ آخر ہوا کے اس جھونکے کے ساتھ رانی کھلی کھڑکی میں سے نکل کر باہر کھیتوں میں چلی گئی۔ سب دیکھتے رہ گئے، رانی رونے لگی، مگر ہوا نے اسے اڑانا شروع کر دیا۔ بجلی زور سے چمکی، بادل زور سے گرجے، رانی کا دل دھڑکنے لگا، تیز ہوا اسے اٹھا کر درختوں سے بھی اوپر لے گئی۔ اب رانی درختوں کے اوپر اوپر اڑتی چلی جا رہی تھی، بارش ہونے لگی، تیز بارش میں رانی کے سارے کپڑے بھیگ گئے۔
लोगों ने रानी को बादलों में उड़ते देखा तो हैरान रह गए। रानी उड़ती चली गई, उड़ती चली गई। तेज हवा के झक्कड़ उसे एक गुब्बारे की तरह उड़ाए लिए जा रहे थे। उड़ते उड़ते रानी पहाड़ की चोटी पर आ गई और चोटी पर एक पुराने किले की छत पर पहुंची। छत का दरवाज़ा खुल गया। रानी अपने आप हवा के झोंके के साथ दरवाजे में से गुजरकर किले के अंदर चली गई। भूख और प्यास से उसका दम निकला जा रहा था। क्या देखती है कि एक मेज़ पर बड़े मज़ेदार फल और शरबत के गिलास पड़े हुए हैं। रानी बड़े शौक से मेज़ के पास गई। उसने एक सेब के टुकड़े को पकड़कर खाना चाहा कि सेब उसके हाथ में आते ही गायब हो गया। रानी ने दूसरे सेब को उठाया तो वो भी गायब हो गया। रानी ने एक आम को हाथ लगाया, वो भी गायब हो गया। फिर उसने अंगूरों का गुच्छा उठाया, वो भी हवा में गायब हो गया। प्यास से उसका दम निकला जा रहा था। उसने शरबत का गिलास उठाया और पीना चाहा तो गिलास उसके हाथ में आते ही धुआं बनकर उड़ गया। अब तो रानी बहुत घबराई। उसने सोचा कि इस किले में से बाहर निकलकर जंगल में जाकर किसी चश्मे पर अपनी प्यास बुझानी चाहिए। ये सोचकर वो हवा में तैरती हुई दरवाजे के पास गई तो किले के लोहे के दरवाजे को बंद पाया। दरवाज़ा बड़े ज़ोर से बंद हो गया था। रानी किले में कैद होकर रह गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए मगर वो कुछ ना कर सकती थी। रानी को उस किले के अंदर हवा में तैरते हुए 3 रोज़ हो गए। भूख प्यास से रानी का चेहरा सूख गया था। उसके सामने मेज़ पर तरह तरह के मीठे फल, मज़ेदार खाने और ठंडे शरबत के गिलास पड़े हुए थे, लेकिन वो उन्हें खा पी ना सकती थी। जिस चीज़ को भी हाथ लगाती वो गायब हो जाती। वो जिस गिलास को पकड़ती वो धुआं बनकर उड़ जाता। अब तो रानी की हिम्मत ने जवाब दे दिया। वो ज़ारों कतार रोने लगी। उसने रो रो कर खुदा से दुआ की कि ऐ खुदा मुझे माफ़ कर दे। मैं अपनी सारी शरारतों की माफ़ी मांगती हूँ। अब मैं कभी किसी को तंग नहीं करूँगी। मैं कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करूँगी। उसी वक्त जादूगरनी सामने आ गई। जादूगरनी ने कहा, रानी क्या अब तुझे पता चल गया कि भूखे गरीबों को तंग करने से कितनी तकलीफ़ होती है? रानी ने रोते हुए कहा, हाँ मैं वादा करती हूँ कि अब किसी को तंग नहीं करूँगी। खुदा के लिए मुझे कुछ खिलाओ पिलाओ, भूख प्यास से मेरा दम निकला जा रहा है। जादूगरनी ने उसी वक्त जादू की छड़ी घुमाई। छड़ी के इशारे से रानी एकदम से ज़मीन के साथ आकर लग गई। अब वो फिर से ज़मीन पर चलने लगी थी और उसका जिस्म भी नॉर्मल हालत में आ गया था। खाने की मेज़ फलों और ठंडे शरबत की बोतलों से लदी हुई थी। रानी लपक कर उस तरफ गई। उसने डरते डरते पुलाव की प्लेट को हाथ लगाया मगर वो गायब ना हुई। रानी ने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। फिर उसने खूब ठंडा शरबत पिया। उसकी जान में जान आई। उसके चेहरे पर रौनक आ गई। उसने जादूगरनी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब मुझे मेरे घर भी पहुंचा दें। जादूगरनी ने उसी वक्त छड़ी घुमाई और रानी ने खुद को उड़ता पाया। उधर रानी के माँ बाप बड़े ही परेशान थे। बेचारे बिस्तर पर पड़ गए थे। फिर अचानक उन्होंने देखा कि रानी उड़ती हुई आ रही है और फिर वो घर की छत पर आकर उतर गई। माँ बाप ने रानी को गले से लगा लिया। रानी ने सारी कहानी सुनाई और कहा कि अब वो किसी को परेशान नहीं करेगी। और इसके साथ ही ये कहानी यहीं ख़त्म हुई। आप जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।